ناظرین کرام، آج میرے پاس بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، جو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ عمران خان کو شکنجے میں لینے کے لیے ان پر ایک اور پہاڑ توڑ دیا گیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بہت ہی اہم نیوز بتاتی چلوں کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر شکیل خان کو 47 روز میں 8ویں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کے مخالفوں نے عمران خان کو سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، کیا کچھ نہیں کر کے دیکھ لیا۔ عمران خان کو سازش کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ انہوں نے عمران خان کو 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ 25 مئی سن 2022 کو اس کے پرامن احتجاج پر بے معنی تشدد کیا۔ انہوں نے 9 مئی سن 2023 کا بہانہ لگا کر اس کی جماعت کو توڑا، ہزاروں ورکرز کو پکڑ کر بدترین حالات میں قید کیا۔ میڈیا میں اس کے بولنے پر، اس کا نام لینے پر پابندی لگا دی۔ اس پر 150 سے اوپر جھوٹے کیس ڈال دیے۔ اس پر قتل، دہشت گردی، بغاوت، گرداری، چوری کے پرچے کاٹ دیے۔ بدترین جبر، بدترین تشدد کے باوجود عوام کی حمایت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کھولو یا سروے رزلٹ دیکھو، سب جگہ خان ہی خان ہے۔ بغیر کسی مرکزی لیڈرشپ کے لوگ اپنے اپنے طور پر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پورا خیبر پختونخوا PTI کے جھنڈوں سے لال ہرے رنگ میں نہا گیا۔ عمران خان کے مخالفوں کی ساری جھوٹی سچی پریس کانفرنسیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں سب بے سود ہیں۔ خان ایک نظریے کا نام ہے، خان عوام کا ہے، عوام خان کی ہے۔ تم مائنس کرتے جاؤ، ہم ضرب دیتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ نہایت ہی اہم خبر آپ کو دیتی چلوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دیے جانے پر نہایت ہی افسردہ اور حیران ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے جتنے بھی وزیر اعلیٰ کی صلاحیتوں اور انداز کار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، یہ ان سب میں سے بہترین تھے، جو قابل اور دیانتدار ہی بلکہ حقیقی آزادی کے نظریے پر بھی کامل یقین رکھتے تھے۔ عمران خان صاحب کا مزید کہنا ہے کہ خالد خورشید کی نااہلی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا۔ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، عمران خان کو سیاست سے نکالنے کے لیے پھر مخالفوں نے گرے سرے مردے نکال لیے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کو وکیل نوٹس جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کو نوٹس جاری کیا اور انہیں کل بروز جمعرات صبح 8 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان تو عمران خان، انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے دیپال پور میں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے مقدمے میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو آج طلب کر لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق بشرا بی بی کو اپنے گاؤں میں غیر قانونی طور پر ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن اوکارا آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ ٹھیکے داروں کو غیر قانونی طور پر ٹھیکے دلوانے کا الزام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بشرا بی بی پر الزام ہے کہ انہوں نے من پسند ٹھیکے داروں کو غیر قانونی طور پر ٹھیکے دلوائے۔ اینٹی کرپشن کے جانب سے بھیجے گئے طلبی کے نوٹس میں بشرا بی بی کو پابند کیا گیا کہ وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف پیش کریں۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق طلبی کا نوٹس زمان پارک اور بنی گالا کے رہائش گاہوں پر چسپاں کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کی عدم پیروی یا غیر حاضری کی صورت میں قانون کے مطابق یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق بشرا بی بی کی طلبی کا نوٹس علی بھٹا اور اویس کو بھی وصول کروایا گیا ہے۔ بشرا بی بی کی عدم پیروی یا غیر حاضری کی صورت میں قانون کے مطابق یک طرفہ کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ بشرا بی بی اور ان کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ بیگم کے اوپر کیس ڈال دیا، کیا ہے جی کہ وہ کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے، اس کے گاؤں میں 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی، اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا۔ میری چھوٹی بہن عظمیٰ، اس کے اوپر اینٹی کرپشن، مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دیا یا لوگوں سے قبضہ کر کے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے۔ اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے وہ اب، اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو، اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے۔ تو اس نے چیک کے حصے پیمنٹ کی ہے۔ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے، مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے
القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا یہاں. یونینمس فیصلہ, وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں, وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے, وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, اس سب نے فیصلہ کیا. القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو, جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا, جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا, آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی, کئی میں نے نہیں لی. جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دیا ہے. اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBI میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں نے غلط کام کیا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو, میں تو نہیں جا کے بیچ رہا, میں تو نہیں اسیس کر